جی پیراگراف 4 آئی واز اپسیٹ میں اداس تھی. دا ایڈوائس ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ ڈڈ ناٹ سیم رائٹ. وہ جو نصیحت تھی، دا ایڈوائس ٹو لیو دا پیشنٹ، مریض کو چھوڑنے کی جو نصیحت تھی ان اٹینڈیڈ بغیر دیکھ بھال کے، ڈڈ ناٹ سیم رائٹ مجھے درست نہیں لگ رہی تھی. مریضہ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دینے کا مشورہ درست معلوم نہیں ہوتا تھا. آئی نیو میں جانتی تھی دیٹ شی ہیڈ سفرڈ فرام میجر نیورل ڈیمیج. میں جانتی تھی کہ اسے بہت بڑا اعصابی نقصان برداشت کرنا ہے جس سے وہ دوچار ہوئی ہے. بٹ بٹ شی نیڈیڈ ٹو بی گیون اے چانس. لیکن اس کو ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. آئی نیو دیٹ شی ہیڈ سفرڈ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ مبتلا ہے فرام میجر میجر بڑے نیورل ڈیمیج بڑے اعصابی نقصان کے اندر وہ مبتلا ہے. بٹ شی نیڈیڈ ٹو بی گیون اے چانس لیکن اسے ایک اور موقع دینے کی ضرورت تھی. این انر وائس سم ویئر ود ان می اسپوک. ایک اندرونی آواز میرے اندر کہیں سے ایک آواز نے کہا ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. ٹرائی ونس فور ہر. ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. آگے باکس میں کوشچن ہے وٹ ڈو یو انفر اباؤٹ ہر پروفیشنل اسکلز فرام دا ایکسپریشن ٹرائی ونس فار ہر. اس سے آپ نے ٹرائی ونس فار ہر اس سے آپ نے نرس کی جو پروفیشنل اسکلز ہیں اس سے کیا اخذ کیا ہے؟ اس کا آنسر کریں. اس سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے شی ہیڈ فل کانفیڈینس ان ہر سیلف. جب انسان کو اپنی ذات پر بلیف ہو، کانفیڈینس ہو، تو پھر چاہے کام نہ بھی ہو رہا ہو تو وہ ہو جاتا ہے. تو پروفیشنل سکلز جہاں پہ ڈاکٹر یا جو بھی لوگ اس طرح کسی کی زندگی بچانے سے منسلک ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی نا امیدی یا ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے. شی ہیڈ فل ہوپ لیس بیسیکلی اگر آپ نا امید ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ مسلمان ہیں ہم تو ایک حرام چیز ہے. تو وہ اگر آپ نا امیدی پھیلا رہے ہیں تو آپ کفر پھیلا رہے ہیں. یہ جو میرا جملہ ہے یہ بیسیکلی ہمارے غلط کام کی شدت کی عکاسی کر رہا ہے. ایک انسان جو نا امیدی پھیلاتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے، وہ کتنا غلط کام ہے. میرا یہ جو جملہ ہے کہ وہ کفر پھیلا رہا ہوتا ہے وہ اس کے غلط کام کی شدت کی عکاسی کر رہا ہے. شی ہیڈ فل کانفیڈینس ان ہر سیلف. اسے اپنی ذات پر مکمل یقین تھا. دیٹ شی کوڈ میک دا پیشنٹ ریکور اینڈ واز ناٹ ان فیور آف لیونگ دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ. اسے یہ یقین تھا کہ میں اس مریضہ کو ٹھیک کر سکتی ہوں اور وہ اس حق میں نہیں تھی کہ وہ مریضہ کو چھوڑ دے. یہ جو لائن ہے ٹرائی ونس فار ہر اس سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ وہ اس حق میں نہیں تھی کہ مریضہ کو چھوڑ دے اور اسے امید تھی یہ ٹھیک ہو جائے گی. 5 پیراگراف آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس. میں سینئر نرس کے پاس گئی اینڈ ٹولڈ ہر دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دس پیشنٹ. اور میں نے اسے بتایا کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. اینڈ ورک ود ہر مور کلوزلی. اور اس کے ساتھ میں مزید قریب ہو کر کام کرنا چاہتی ہوں. دا سینئر نرس لکڈ ایٹ می. سینئر نرس نے میری طرف دیکھا ود اٹر سرپرائز. اٹر سرپرائز انتہائی حیرت کے ساتھ. انتہائی حیرت کے ساتھ سینئر نرس نے میری طرف دیکھا اینڈ ریمارکڈ اور کہا دیٹ شی ہیڈ آرڈرز فرام دا ڈاکٹر ان چارج ٹو شفٹ ہر ٹو دا جنرل وارڈ. اس نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ جو شفٹ انچارج ہے، جو نگران ہے اس شفٹ کا، سینئر جو ڈاکٹر ہے، اس کی طرف سے میرے پاس آکام ہے کہ میں اسے جنرل وارڈ میں منتقل کر دوں. ٹھیک ہے، اس کے پاس نگران ڈاکٹر کی طرف سے حکم ہے کہ اسے جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے. دا ڈاکٹرز تھاٹ دیٹ شی واز اے ہوپ لیس کیس. طبیب یہ سوچتے تھے، ڈاکٹر یہ سوچتے تھے کہ یہ ایک نا امید کیس ہے، ایک ناقابل علاج مریضہ ہے. اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس. اور بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی کروا دینا چاہیے، اسپیئرڈ کروا دینا چاہیے. آئی واز شاکڈ. مجھے صدمہ ہوا، مجھے دھچکا لگا. ٹو ہیئر دس. یہ سن کر مجھے صدمہ پہنچا. دا پیشنٹس فیملی آلسو ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس. مریضہ کے خاندان نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کی بیماری کے خلاف جد و جہد کرنے میں ان کی مدد کروں. اس کی جو فیملی تھی آلسو ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس، کہ وہ اس مقدمے کو لڑنے میں ان کی معاونت کرے، مدد کرے. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن مطلب کچھ کرنے کی ضرورت تھی،
کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. آئی could not leave my patient fighting a lost battle on her own. میں اپنی مریضہ کو خود میں اپنی مریضہ کو خود ایسی کوشش کرنے کے لیے جس میں کامیابی کی بہت کم امید تھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی. آئی could not leave my patient. میں اپنی مریضہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل. فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا کام کرنا جس میں جیتنے کی امید نہ ہو. میں اپنی مریضہ کو ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں اکیلے لڑنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. آن ہر آن کہ وہ اپنے بہاف پر ایک ہاری ہوئی جنگ لڑے جس کی کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہے. آئی میڈ اپ مائی مائنڈ. میں نے اپنا ذہن بنایا ٹو رسک مائی کیریئر کہ میں اپنے کیریئر کو اپنے پیشے کو خطرے میں ڈال دوں اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ اور اس مریضہ کی مدد کروں. آئی ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹرس. میں نے سینئر طبیبوں سے ڈاکٹرس سے درخواست کی ٹو الاؤ می کہ وہ مجھے اجازت دیں اٹینڈ دس ینگ ہیلپ لیس پیشنٹ. اس نوجوان بے بس مریضہ کی مدد کرنے کی مجھے اجازت دیں, اس کی دیکھ بھال کرنے کی مجھے اجازت دیں. سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح آئی واز ایبل ٹو میک دا پیشنٹ اسٹے ان دا آئی سی یو. کسی نہ کسی طرح اپنا کیریئر داؤ پہ لگا کر ریکویسٹ کر کے میں مریضہ کو آئی سی یو میں یعنی انتہائی نگہداشت کے مرکز میں ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح نرس نے جو کہ اپنی ہمت نہیں ہاری اور وہ اسے وہاں پہ ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئی. آگے اس کے اوپر اگر آپ ایک کویسچن دیکھیں, آئیڈینٹیفائی کائنڈز آف ناؤن یوزڈ ان دا ٹیکسٹ. اس ٹیکسٹ میں کون سی ناؤن کی کائنڈز یوز کی گئی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو اس کے اندر کامن ناؤن, پراپر ناؤن, مٹیریل ناؤن, ایبسٹریکٹ ناؤن ہیو بین یوزڈ ان دس ٹیکسٹ. اس کے اندر یہ سارے ناؤن کی کیٹیگریز یوز کی گئی ہیں. پیراگراف 6. آئی کنٹینیو ٹو ورک آن ہیرا. میں مسلسل ہیرا پر کام کرتی رہی. بٹ شی واز ناٹ میکنگ مچ ریکوری. لیکن وہ کوئی زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. آئی فیلٹ ایز ہیلپ لیس. میں بھی اسی طرح ایک وقت ایسا آیا آئی فیلٹ ایز ہیلپ لیس. میں بھی اسی طرح بے بس محسوس کرنے لگی. ایز شی واز ٹو سی ہر لائی آن بیڈ ان اے میزریبل اسٹیٹ. جب وہ ایک انتہائی بری حالت میں اپنی آپ کو خود محسوس کر رہی تھی, میں اسے بستر پر بری حالت میں پڑا ہوا دیکھ کر اتنا ہی بے بس محسوس کرتی تھی جتنا کہ وہ کرتی تھی, جتنا کہ وہ ذاتی طور پر کرتی تھی. آئی فیلٹ ایز ہیلپ لیس. میں بھی اتنا ہی ہیلپ لیس محسوس کرتی. ایز شی واز ٹو سی ہر. جیسے وہ خود جب میں اسے دیکھتی تھی لائی آن بیڈ, جب وہ بستر پر لیٹی ہوتی تھی, ان اے میزریبل اسٹیٹ, ایک انتہائی بری حالت میں. اس کی جو کنڈیشن تھی, جو اس کی فیشیل ایکسپریشنز تھے, جس طرح وہ مایوس دکھائی دے رہی تھی, مجھے بھی اسی طرح کی مایوسی محسوس ہوتی تھی. پھر میں سوچتی تھی کوڈ آئی بی ایبل ٹو جسٹیفائی مائی اسٹینس. کیا میں اپنا موقف پیش کرنے سینئر ڈاکٹرز کے سامنے اپنا موقف کا جواز پیش کرنے کے قابل ہو سکوں گی. کوڈ آئی بی ایبل ٹو جسٹیفائی. جسٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے جواز پیش کرنا. مائی اسٹینس, میرے موقف کا, بیفور دا سینئر ڈاکٹرز کے سامنے. آئی ڈڈ ناٹ لوز ہوپ. میں امید نہیں ہار سکتی تھی. آئی کنٹینیو ٹو ورک ود پیشنس. مجھے صبر کے ساتھ اس پر کام کرنا تھا. میں امید نہیں کھو سکتی تھی. میں نے صبر کے ساتھ کام اپنا جاری رکھا. آئی کنٹینیوڈ ٹو ورک ود پیشنس. میں نے صبر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا. اینڈ کیپٹ ڈوئنگ ایکسرسائزز ود ہر. اور اس کے ساتھ ورزشیں کرتی رہی, جاری کرتی رہی. گریجولی آئی کوڈ سی ہر میکنگ اے سلائٹ ریکوری. آہستہ آہستہ میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ تھوڑی بہت ریکوری کر رہی ہے, تھوڑی بہت صحت یاب ہو رہی ہے. ون ڈے آئی واز تھرلڈ. ایک دن تو میں حیران ہو گئی, میرے جسم کے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ پڑی. شی لفٹڈ ہر لٹل فنگر. اس نے اپنی چھوٹی انگلی اٹھا لی. آل واز ناٹ لاسٹ. تو بے ساختہ میرے منہ سے یہ جملہ نکل آیا کہ سب کچھ ضائع نہیں ہوتا.